الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے سلسلے میں ہم مختلف حدیثیں ذکر کر رہے ہیں کہ ان میں احکام ہیں، اور جب تک یہ احکام نہیں جانیں گے عمل نہیں کر سکتے، اور عمل نہیں کر سکتے تو اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے حاصل ہوگی۔ تو اس لیے کچھ حدیثیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں، جن میں سے ایک حدیث یہ بھی تھی جو پچھلے پروگرام میں چل رہی تھی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم دو ایسے کاموں سے بچو جو لعنت کا سبب بنتے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا ایک تو یہ کہ راستے میں کسی کے قضاء حاجت کر دینا، دوسرا سایہ دار جگہ میں کرنا۔ اس میں تھوڑی سی تفصیل میں گزارش کر چکا ہوں، عرض کر چکا ہوں، اور آپ کو آخر میں یہ عرض کیا تھا کہ اس پہ اس جہت سے بھی ہمیں غور کرنا چاہیے کہ بظاہر تو سرکار نے ایک مخصوص چیز کے بارے میں فرمایا کہ راستے میں پیشاب نہ کرو، سایہ دار درخت کے نیچے نہ کرو، لیکن حقیقتاً غور کریں تو صرف پیشاب ہی مقصود نہیں ہے۔ مقصود اصل میں ہے کہ کوئی بھی ایسا کام نہ کرو راستے میں یا سایہ دار درخت کے نیچے کہ لوگوں کو گزرنے میں یا سایہ دار درخت کے نیچے بیٹھنے میں اذیت اور تکلیف محسوس ہو۔ تو لہٰذا اب یہ کہ کوئی پیشاب تو نہ کرے اور کانٹے بچھا دے سایہ دار درخت کے نیچے، اور کہے کہ نبی کریم نے کانٹے تو بچھانے سے منع نہیں کیا، پیشاب کرنے سے منع کیا، تو یہ جہالت کی بات ہے۔ اگر آپ وہ کانٹے بچھا دیں گے لوگ بیچارے وہاں پہ نہیں بیٹھ سکیں گے، تو یہ بھی ایک طرح سے ان کو اذیت اور تکلیف میں مبتلا کرنا ہے۔ تو یہ اس پر بھی ہمیں غور کرنا چاہیے کہ راستے میں کوئی ایسا کام نہ کریں کہ گزرنے والوں کو تکلیف ہو۔ پہلی بات یہ ہے۔ اس میں تھوڑی سی پہلے بھی گزارش کی تھی، پھر یہ گزارش کرتا ہوں کہ بعض ہمارے محلوں میں اور گلیوں کے اندر بعض اوقات تو مین روڈز پر بھی بڑے بڑے اسپیڈ بریکر بنا دیتے ہیں، لیکن وہ اسپیڈ بریکر بھی بڑے خطرناک قسم کے بنتے ہیں، یعنی یوں بناتے ہیں اور ایک دم یوں، بس اس پہ اگر اسکوٹر چڑھتا ہے تو ایک دم اچھلتا ہے، اگر بے خیالی میں کوئی ہو تو اسکوٹر والا گر جاتا ہے منہ کے بل، یا بیچارہ ڈس بیلنس ہو جاتا ہے، کسی کا ٹکر لگ جاتی ہے، اس کے ہاتھ میں جھٹکے آتے ہیں زوردار، اتنے یعنی خراب وہ بناتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ ہر ایک کو اختیار حاصل نہیں ہوتا کہ اس طرح تصرفات کرے، لیکن ہر ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ یہاں سے جو گاڑی گزرے میرا گھر ہے تو ذرا سلو ہو کے گزرے، میرے گھر والوں کو تکلیف نہ ہو۔ بچوں کو نہیں سنبھالیں گے کہ بچوں کو گھر میں روک کے رکھیں یا باہر ان کو دیکھ بھال کے بھیجیں، لیکن نہیں، پورے لوگوں کو بلاک کر دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور وہ انتہائی مزہ کا خیز قسم کا کہ اس پہ پھدک پھدک کے جا رہے ہیں ابھی وہ۔ اچھا گاڑیاں بھی جاتی ہیں، وہ بیچارے یوں ایک دم چڑھتے ہیں ایک دم نیچے، اور پھر وہ اس کی باڈی کے اندر جا کے وہ لگتا ہے، تو پھر وہ بھی پھر خوب تمغے دے کے گزرتے ہیں، جو وہاں سے گزرتا ہے وہ گالیاں بک رہا ہوتا ہے، برا بھلا کہہ رہا ہوتا ہے، اور اس کے سبب وہ لوگ بن رہے ہوتے ہیں جن کو شوق تو بہت ہوتا ہے کہ ہم کوئی نہ کوئی تصرف کریں، کہ کام تو کوئی ہے نہیں ہمارے پاس، اسی کام میں لگ جاؤ، چلو فالتو ٹائم پڑا ہوا یہ کام کر لیتے ہیں، اور اتنے انتہائی ناقص طریقے سے کہ لوگوں کے لیے باعث اذیت بنتے رہتے ہیں۔ یہ مسلسل گناہ جاری ہے، یاد رکھیں۔ بعض اوقات تو ہم نے دیکھا ہے جو ہمارے چنگچی رکشے ہوتے ہیں یہ اس پہ چڑھتے ہیں تو چڑھ ہی نہیں جاتا، پھر وہ زور لگاتا ہے کرتا رہے گا، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک دم یوں سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے وہ، تو لوگ پیچھے گر جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ تو اس لیے اس طرح اسپیڈ بریکر بنانا جو لوگوں کے لیے باعث تکلیفوں صحیح نہیں ہے۔ اگر آپ بنانا بہت ہی ضروری سمجھتے ہیں اور آپ کو قانوناً پرمیشن بھی حاصل ہے تو ایسا بنائیں کہ اس طرح یوں ڈھلان والا، ذرا یوں بڑا سا بنا دیں، اس میں آرام سے گاڑی چڑھتی ہے اور اتر جاتی ہے۔ بریک تو لگانی پڑتی ہے، یہ نہیں کہ ہم سوچیں کہ آپ بریک نہیں لگائیں گے، بریک تو لگائیں گے نہ اچھل کے جائے گا بہت زیادہ، تو اسکوٹر والے بھی رکیں گے، گاڑی والے بھی آرام سے، اور لیکن ان کو تکلیف نہیں ہوگی، بالکل آرام سے پولائٹلی اس کو کراس کر جائیں گے۔ ایسا بنانا چاہیے، یہ نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے بعض یہ دکاندار حضرات ہوتے ہیں، اب اس میں تو خیر کوئی سنتا ہی نہیں ہے اور نہ سنے گا میرے خیال میں، کہ فٹ پاتھ گھیرے ہوتے ہیں اور ان میں اپنی دکان کا سارا سامان فٹ پاتھ پہ رکھا ہوتا ہے، دکان یہاں ہے، فٹ پاتھ یہاں ہے، تو یہ پورا ایریا ان کا ہے، اور یقینی سی بات ہے کہ یہ ایسے تو ایریا نہیں مل جاتا، تھوڑا بہت ہمارے یہاں چلتا ہے، تو پھر وہ جو قریبی تھانے ہوتے ہیں یا کچھ بھی ہوتے ہیں شاید وہاں سے پرمیشن لے لیتے ہیں، یا جو ڈیوٹی کے اوپر ہوتے ہیں وہ پرمیشن دے دیتے ہیں، ان سے لے لیتے ہیں، اور پھر یہ پورا روڈ بلاک ہوتا ہے اور لوگ اس فٹ پاتھ سے گزر ہی نہیں سکتے کیونکہ دکان کا سامان رکھا ہے۔ اچھا پھر دکان کا سامان آگے جو ہے ایریا وہ پھر پارکنگ کے لیے ہوتا ہے، حالانکہ وہ پارکنگ نہیں ہے، مین روڈ ہے، گزر رہا ہے، پھر وہاں اسکوٹریں کھڑی ہوئی ہیں بہت ساری،
اس کے بعد پھر رکشے والے کھڑے ہوتے ہیں لائن سے، کیونکہ جی مارکیٹ ہے، عورتوں نے مردوں نے باہر نکلنا ہی ہے۔ اب جو مین روڈ ہوتی ہے، جو اتنی چوڑی روڈ بنائی تھی، مین روڈ کا اتنا سا ایریا خالی ہوتا ہے، اس میں سب ٹیں پیں کر کے بیچارے آدھا آدھا گھنٹہ کھڑے ہو کے نکل رہے ہیں، لیکن ان لوگوں کو بالکل کوئی احساس نہیں ہے کہ کتنے لوگوں کو اذیت ہو رہی ہے، تکلیف ہو رہی ہے، خصوصاً سخت گرمی میں جب کوئی اسکوٹر پہ جا رہا ہو، کوئی بیمار ہے بیچارہ، تیز تمازت ہے، وہ نکلنا چاہتا ہے، ٹریفک جیم ہے۔ اور یہ نہیں کہ روڈ چوڑا نہیں ہے، روڈ بہت چوڑا ہے، لیکن وہی بات کہ فٹ پاتھ انہوں نے گھیرا ہوا ہے، تو پھر آگے اسکوٹر والے، پھر آگے چنگچی والے، اب پیدل چلنے والے، اس کے بعد گاڑی۔ تو یہ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اچھی طریقے سے یاد رکھیں، اس طرح فٹ پاتھ گھیر لینا یہ گناہ ہے، اور ایسی جو خرید و فروخت ہے اس کو کہتے ہیں بیع مکروہ، یعنی یہ جو اس سے آپ نے پروفٹ کمایا اس کو حرام نہیں کہہ رہا ہوں، وہ حلال طیب ہے، لیکن یہ فعل گناہ ہے، ایسی بیع مکروہ ہے۔ اور علماء نے واضح طور پر فرمایا اگر کوئی روڈ کو روک کر لوگوں کا راستہ تنگ کر کے کوئی چیز بیچ رہا ہو، اس سے خریدنا بھی منع ہوتا ہے، لیکن اب کون سنتا ہے؟ اس لیے میں نے پہلے کہا کہ نہ شاید ہی کوئی سنے، اور کیونکہ بھئی پیسہ کمانے کا معاملہ ہے نا، آخرت تو بعد میں دیکھی جائے گی، بس ایسے ہی مفتی صاحب کہہ رہے ہیں آخرت میں جا کر دیکھیں گے، موت کے وقت تکلیف وہ دیکھی جائے گی، قبر کے اندر دیکھ لیں گے، اللہ کی بارگاہ میں بھی جواب دے لیں گے، لیکن اصل ہمارے نزدیک مصیبت معاذ اللہ کون سی ہے؟ دنیا کی۔ وہ بھی ایک ہوتا ہے کہ تکلیف سے بچنے کے لیے ایسا کرنا، اور ایک ہوتا ہے صرف نفع حاصل کرنے کے لیے کرنا۔ ہم لوگ نفع، مزے اور زیادتی کے لیے ایسا کر رہے ہیں، اور اس میں ہم پوری قوم کو اذیت میں مبتلا کیے ہوئے ہیں۔ ہر بڑی مارکیٹ کے اندر اور جہاں کنجسٹ ایریاز ہیں وہاں پہ آپ گزر نہیں سکتے، اور کئی گھنٹے آپ کو کھڑا ہونا پڑ جاتا ہے بسا اوقات۔ ان چیزوں پہ توجہ کریں ورنہ آخرت میں قابل گرفت ہوں گے۔ اسی طریقے سے بعض درخت ہوتے ہیں، درختوں کے نیچے الٹی سیدھی حرکتیں کر جاتے ہیں، کوئی گڑھا کھود دیا، کوئی پانی پھینک دیا، گندگی ڈال دی، کچرے ڈال دیتے ہیں، مطلب مثال کے طور پر گارڈن ہے سامنے، اب ہمارے یہاں کچرا کنڈیوں کے مسئلے ہیں، اپنے سارے کچرے جمع کیے، وہ گارڈن میں پھینکا، وہ درخت کے نیچے اسمیل ہے اور یہ بدبو یہ وہ، اب لوگ بیچارے وہاں بیٹھ نہیں سکتے ہیں، سکون حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ گارڈنز کا ہمارا حال دیکھیں، کتنے پارکوں کا حال بہت خراب ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم سب کو، مجھ سمیت آپ بھی غور کریں، میں بھی غور کروں، ہم لوگوں کے لیے باعث تکلیف تو نہیں بن رہے، ان کے راستے میں گزرنے کے لحاظ سے، سایہ دار درختوں کے نیچے بیٹھنے کے لحاظ سے، اگر ایسا ہے تو پھر اس وعید کا شکار ہم بھی ہو سکتے ہیں۔ ایک مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کیا جائے۔ تو یہ پہلے دور کے اعتبار سے اصل میں یہ حکم زیادہ مناسبت رکھتا ہے، کیونکہ پہلے دور میں پانی جیسے بارشوں کا جمع ہو گیا تو منع کیا جاتا تھا اس کو خراب نہ کریں، کیونکہ استعمال کرتے تھے لوگ، تو ٹھہرے ہوئے پانی میں اگر پیشاب کر دیا جائے تو وہ تو سارا ناپاک ہو جائے گا، پھر نہ وضو کے قابل رہے گا، نہ غسل کے، اور نہ کپڑے یا برتن دھونے کے، تو اس لیے منع فرمایا کہ ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب نہ کریں، کیونکہ وہ سارا کا سارا ناپاک ہو جائے گا۔ ہاں اگر جاری پانی ہوتا، خیر پیشاب تو جاری پانی بھی جیسے نہر ہے اس پہ بھی نہیں کرنا چاہیے، مناسب نہیں، سائیڈ میں کہیں ہٹ کے کریں، لیکن فرض کر لیں اگر بچے نہاتے ہوئے جیسے پیشاب کر دیتے ہیں تو وہ تو چونکہ بہتا پانی ہوتا ہے، جاری پانی ہوتا ہے، تو وہ گندگی کو بہا کر لے جاتا ہے، تو پھر وہ دوبارہ فریش پانی ہے۔ لیکن جو ٹھہرا ہوا پانی ہے اس میں یقینی سی بات ہے اگر گندگی کر دی جائے گی تو وہ پھر وضو اور غسل کے قابل نہیں رہے گا۔ تو اس لیے خاص طور پر گھروں کے اندر بھی اس مسئلے پہ غور کرنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص بے وضو ہے، جنابت تو اس سے بڑھ کر ہے، بے وضو بھی ہے، اگر وہ بالٹی یا ٹب میں پانی پڑا ہوا ہے، اگر اپنا بے دھلا ہاتھ اس میں ڈال دے گا تو یاد رکھیں کہ یہ پانی مستعمل ہو جائے گا، یعنی شرعی اصطلاح میں اس کو کہتے ہیں مستعمل۔ مستعمل کا مطلب ترجمہ ہے استعمال شدہ، اور شرعی اعتبار سے جب آدمی بے وضو ہوتا ہے اور وہ پانی میں ہاتھ ڈالتا ہے تو بے وضو پن بھی ایک نجاست ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی بے وضو شخص نماز میں کھڑا نہیں ہو سکتا۔ حکم یہ ہے پہلے وضو کرو پھر نماز میں آؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بظاہر ہمیں کوئی نجاست نظر نہیں آتی، لیکن جب انسان بے وضو ہو جاتا ہے تو اس کے اعضائے وضو پر، یعنی چہرہ ہے، دونوں ہاتھ کونیوں سمیت، سر ہے اور دونوں پیر ٹخنوں سمیت، ان اجزاء کے اوپر ایک نجاست آ جاتی ہے جو نجاست آنکھوں سے نہیں دیکھی جا سکتی۔ اس لیے شریعت نے پھر حکم دیا کہ پہلے 3 اعضاء دھو، ایک عضو کا مسح کرو جیسے سر کا،
اور پھر وہ نجاست گویا کہ تم سے دور ہو گئی، اب تم آ کر نماز پڑھ سکتے ہو۔ اب اگر کوئی شخص بے وضو ہاتھ پانی میں ڈال دیتا ہے تو یاد رکھیں کہ پانی، یہ نیت کرنا ضروری نہیں کہ میں وضو کر رہا ہوں، بلکہ پانی کو اللہ تعالیٰ نے پاک کرنے والا بنایا ہے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے آسمان سے پاک کرنے والا پانی نازل فرمایا۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے پاکی کا وصف پانی کے اندر رکھ دیا۔ آپ اور میں نیت کریں نہ کریں وہ اپنا کام کرے گا۔ جیسے آگ میں جلانے کا وصف رکھا ہے، آپ اور میں جلنے کی نیت سے ہاتھ ڈالیں یا نہ ڈالیں آگ ہمیں جلائے گی۔ ایسے ہی ہے جب ہم پانی بہاتے ہیں، چاہے قصد و ارادہ کریں نہ کریں، جیسے آپ نے ہاتھ پہ پانی بہایا اتنے حصے کا وضو ہو جائے گا، یعنی گندگی دھل جائے گی۔ تو اب اگر ہم بالٹی میں ہاتھ ڈالتے ہیں تو یہ گندگی دھل کر نجاست اس پانی میں مل گئی، یہ پانی ہو گیا مستعمل، اور اس کا حکم شرع یہ ہوتا ہے کہ نہ اس سے آپ وضو کر سکتے ہیں نہ غسل کر سکتے ہیں۔ تو ہمارے گھروں میں عموماً اس میں احتیاط نہیں ہوتے۔ پانی کی ٹینکی اگر پڑی ہیں، چھوٹی ٹینکی ہوتی ہیں، اس میں ڈبہ لے کے ہاتھ ڈال دیں گے اور پانی نکالنے کے لیے بالٹی میں ہاتھ ڈال دیں گے، ٹب میں، اور اس طرح اس کو خراب کر دیتے ہیں پانی کو۔ اس پہ توجہ کرنی چاہیے۔ ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کرنے کو سرکار نے اسی لیے منع فرمایا تھا کہ وہ وضو غسل کے قابل نہیں رہے گا، تو یہ مستعمل کر دیتے ہیں، یہ بھی قابل نہیں رہتا۔ اب یہ یاد رکھیں کبھی ایسا مستعمل ہو جائے، جیسے ٹب پڑا تھا آپ نے ہاتھ ڈال دیا، آپ نے کہا یہ تو مستعمل ہو گیا، اور اس سے بالفرض کسی نے وضو کرنا ہے، غسل کرنا ہے، جنابت کا غسل خاص طور پہ، تو پھر یوں کریں کہ اس کے ایک جانب سے صاف پانی ڈالیں، جیسے نلکا کھول دیں، جب دوسری طرف سے تھوڑا سا گرنے لگے گا چھوڑ دیں۔ اب یہ پھر دوبارہ غیر مستعمل ہو گیا، یعنی اس سے آپ وضو اور غسل کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے کبھی جیسے باتھ روم میں چلے جاتے ہیں، شاور وغیرہ نہیں ہوتا گھر میں، بالٹی کے ذریعے نہارے ہوتے ہیں، تو وہ گرم پانی چیک کرنے کے لیے انگلی ڈالی، اب چاہے اتنی سی انگلی ڈالیں آپ، اس کی نجاست اتر کے پانی میں ملے گی، پانی مستعمل ہو جائے گا۔ تو اب اس سے اگر آپ غسل کریں گے، خصوصاً غسل جنابت، تو وہ ہوگا ہی نہیں، تو اس لیے پھر اس کو بھی اس طرح ہی کریں کہ ایک طرف سے پانی ڈالیں، جیسی دوسری طرف سے تھوڑا سا بھی گرنے لگے رک جائیں، یہ دوبارہ استعمال کے قابل ہو جائے گا۔ تو یہ ذرا ذہن میں رکھیں۔ ایک اور حدیث ہے، ایک دوسرے موضوع پر مشتمل ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے والد مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئے اور عرض کی کہ میں نے اپنے اس بیٹے کو بطور تحفہ ایک غلام دیا ہے جو میرا غلام تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یعنی میرے والد سے پوچھا کہ کیا آپ نے اپنی سب اولاد کو اسی کی مثل عطیہ دیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو اسے اس سے واپس لے لو، یعنی یہ آپ نے ایک ناانصافی کی ہے اولاد کے حق میں کہ سب کو نہیں دیا، ایک ہی بیٹے کو دیا، اسے واپس لیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کیا آپ نے ایسا اپنی تمام اولاد کے ساتھ کیا ہے؟ تو میرے والد نے کہا کہ نہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے درمیان انصاف کرو۔ پھر میرے والد واپس آئے اور وہ دیا ہوا صدقہ یا عطیہ جو تھا وہ واپس لے لیا۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے بشیر، کیا اس کے علاوہ بھی آپ کی کوئی اولاد ہے؟ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کیا آپ نے سب کو انہی کی طرح کا عطیہ دیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر آپ مجھے اس پر گواہ نہ بنائیں، اس لیے کہ میں ظلم پر گواہ نہیں بنتا ہوں، یعنی آپ نے ایک طرح سے اولاد کے ساتھ ظلم کیا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے تو میرے علاوہ کسی اور کو اس پر گواہ بنا، سرکار نے فرمایا مجھے نہ بناؤ، کسی اور کو بناؤ۔ اور پھر فرمایا کیا آپ کو یہ بات پسند ہے کہ آپ کی ساری اولاد آپ کے ساتھ نیکی کرنے میں برابر ہو؟ تو میرے والد نے کہا کیوں نہیں؟ سرکار نے فرمایا پھر یہ کام نہ کرو، یعنی جب آپ اس بات کو ناپسند کرتے ہیں کہ ایک بیٹا میرے ساتھ اچھا سلوک کرے باقی سب نہ کریں، بلکہ آپ چاہتے ہیں کہ سارے کے سارے اچھا سلوک کریں، تو ایسے پھر ماں باپ کو چاہیے کہ اپنی اولاد کے ساتھ بھی سلوک کرنے میں بالکل یکساں رویہ رکھیں۔ تو اب یہ دیکھیں کس قدر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری اور بہترین تعلیم ہے کہ زندگی میں اگر باپ اپنی اولاد کو کچھ دے گا تو اس میں سب برابر ہیں۔ سرکار نے فرمایا اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد میں انصاف سے کام لو۔ تو انصاف سے اولاد کے اندر اولاد کا اطلاق لڑکے پر بھی ہوتا ہے اور لڑکی پر بھی ہوتا ہے، اسی لیے فقہاء نے فرمایا اگر باپ اپنی زندگی میں اپنی اولاد میں کچھ تقسیم کرنا چاہے تو اس میں لڑکا لڑکی برابر ہوتے ہیں۔
اب صحیح قول یہی ہے، زیادہ افضل اور پسندیدہ بات یہی ہے۔ اور بعض نے یہ بھی کہا کہ یوں بھی کر سکتے ہیں جیسے وراثت میں ہوتا ہے کہ لڑکے کو 2 حصے دے دیے اور لڑکی کو 1 حصہ، یہ وراثت تقسیم ہوتی ہے، اسی طرح ہوتا ہے۔ اگر ایک بیٹا ایک بیٹی ہے، باپ فوت ہو گیا، لڑکے کو 2 حصے ملیں گے، بچی کو 1، یعنی گویا کہ اس وراثت کے، یہ جو مال وراثت ہے اس کے 3 حصے ہوں گے، 2 حصے بھائی کے، 1 حصہ لڑکی کا۔ تو یہ لیکن مفضول قول ہے، یعنی یہ کم فضیلت رکھتا ہے۔ تو حالت زندگی میں باپ اپنی اولاد کو جو کچھ دے، اس میں لڑکا لڑکی دونوں برابر ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں یہ غیر منصفانہ تقسیم کے سلسلے ہیں، کسی بچے کو تو بہت زیادہ دے دیا جاتا ہے، کسی کو بالکل ہی محروم کر دیتے ہیں، کسی کو بہت تھوڑا سا دیتے ہیں، یہ غلط ہے۔ اور خصوصاً لڑکیوں کے معاملے میں انتہائی ناانصافی ہوتی ہے، بچی کو جہیز میں دے دیتے ہیں، جی کتنا دیا؟ جی الحمدللہ ہم نے 20 لاکھ کا جہیز دے دیا۔ ٹھیک ہے، چلو اچھی بات ہے، 20 لاکھ کا آپ نے جہیز دیا بچی کو۔ اچھا لڑکے کو کتنا دیا زندگی میں؟ وہ 2 دکانیں لڑکے کے نام کی ہیں، ایک دکان 1 کروڑ کی ہے، اور یہ مکان کس کے نام ہے؟ جی دوسرے بیٹے کے نام ہے۔ ایک کو دکان دے دی تھی، ایک کو مکان دیا ہے، ایک کو پلاٹ دیا ہے، اور تینوں کی قیمت دیکھیں تو کوئی 1.5 کروڑ، کوئی 2 کروڑ، اور بچی کو کتنا دیا ہے؟ 20-25 لاکھ کا جہیز، بس ختم۔ اس کے بعد یہ جو بے انصافی ہے زندگی کے اندر، اس کا جواب ایک باپ کو بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کر دینا ہوگا، اور یہ اولاد اپنے جو حق میں کوتاہی کی گئی ہے، اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں سوال نامہ دائر کر سکتی ہے، احتجاج کر سکتی ہے کہ جو ہمارے باپ سے انصاف دلایا جائے۔ اب نظام بھی دیکھیں ذرا تھوڑا سا الٹا ہے، لڑکی کمزور ہے، خود کما نہیں سکتی، اسے کم دیں گے، لڑکے مضبوط ہوتے ہیں، خود کما سکتے ہیں، اسے ڈبل ٹرپل دیں گے۔ یہ ایک عجیب صورتحال ہے، اس پہ ذرا توجہ فرمائیں۔ نیکسٹ پروگرام میں تھوڑا سا اس پہ مزید کلام کریں گے، اور پھر انشاءاللہ دیگر موضوعات پہ کلام